السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ اور میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عشق رومان شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 13۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور پلیز ویڈیو کو 100 لائکس تک لے جایا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈس دے دوں۔ اگر آپ لوگ مجھے رسپانس اچھا دیں گے تو میں آپ لوگوں کو دن میں 3 سے 4 ایپیسوڈس بھی دے کر اور یہ ناول آپ کا جلدی وائنڈ اپ کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ابھی میں ریگولر آپ لوگوں کو صرف ڈبل ایپیسوڈس دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے رسپانس پر کہ آپ لوگوں کو کتنی جلدی ایپیسوڈس چاہیے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شفا مر جائے گی مگر کبھی بھی عاصم شاہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا اگر تم نے میرے حکم کے خلاف جانے کی کوشش کی تو۔ سلطان سائگل نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی جانب چھٹکا دیتے ہوئے دہاڑتے ہوئے کہا۔ شفا درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ تمہارے ساتھ بہت نرمی اختیار کر لی۔ اب تم سلطان سائگل کا وہ روپ دیکھو جو میں تمہیں دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے عاصم کے پاس واپس جانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاؤں گی مگر وہ کبھی نہیں کروں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس 2 ٹکے کے پروفیسر کے پاس تو تم کبھی نہیں جا سکو گی۔ تم سلطان سائگل کی قید سے نکل سکتی ہو، یہ سوچنا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اس کے آنسوں پر ہاتھ میں جکڑے ہوئے بالوں کو چھوڑ کر وہ تکبر بھرے لہجے سے بول رہا تھا۔ اتنا تکبر اچھا نہیں ہوتا۔ خدا کے قہر سے ڈرے، خود کو زمینی خدا مت سمجھے۔ خدا ایک ہے اور اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب آپ جیسے ظالموں کے سر پر پڑتی ہے تو آپ جیسوں کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میں نہ آپ کے سامنے جھکوں گی نہ گھٹنے ٹیکوں گی۔ مجھے یقین ہے میرے رب کی اس پاک ذات پہ کہ وہ میرے آنسو میری دعائیں رائے گا نہیں جانے دے گا۔ وہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے پراعتماد لہجے سے بول رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اپنے خدا پر یقین دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے تو سامنے کھڑے ہوئے درندہ صرف سلطان سائگل کا دل بھی اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔ اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے وہ خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جتنا مرضی رو لو، گڑ گڑا لو، دعائیں مانگ لو، مگر ہوگا وہی جو سلطان سائگل چاہے گا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں میری اپنے رب کے سامنے پورے یقین سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ انتظار رکھنا، بہت جلد تمہارا نکاح میرے بیٹے ہارون سے ہوگا۔ تب تک جتنی دعائیں مانگ سکتی ہو مانگ لو۔ سلطان سائگل شفا کی بے بسی پر ہنستے ہوئے روم سے جا چکا تھا۔ اے اللہ، مجھے میرے عاصم تک پہنچا دے۔ اے میرے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس درندے سے کے سامنے مجھے کمزور مت پڑنے دینا۔ اے میرے اللہ، تو میری بے بسی کا مذاق مت بننے دینا۔ اے اللہ، مجھے میرے شوہر تک باحفاظت پہنچا دے۔ یا اللہ، تو میری حفاظت فرمائے شیطان سے، انسان سے۔ وہ روتے ہوئے چھت کی جانب دیکھ کر دونوں ہاتھ پوری عقیدت سے اٹھائے ہوئے آنکھیں بند کیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، رب اس کی دعائیں سن رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا بے بس بندہ یا بندی اپنے رب کے سامنے پورے یقین سے ہاتھ اٹھائے اور میرا رب اس کی فریاد نہ سنے۔ جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کے دکھ کو کیسے نہیں جان سکتا۔ شفا کو بھی یقین تھا اسی بات کا کہ کسی کا رب اس کی فریاد سن سکتا ہے۔ شاہ، جی بولو جانے شاہ، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ جانے شاہ، میرے خیال سے اس سوال کا جواب مجھ سے کہیں زیادہ تم بہتر جانتی ہو۔ شاہ پلیز بتائیں نا۔ کیا بتاؤں؟ یہی کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ۔ تو پھر میں گھر میں پیرٹ رکھ سکتی ہوں کیا؟ شاہ میرب کی گود میں سر رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے پرسکون لیٹا ہوا تھا، مگر میرب کی پیرٹ والی بات تو جیسے شاہ کو کرنٹ لگ گیا تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ، میں نے کہا تھا میں گھر میں آسٹریلین طوطے رکھ سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے بہت پسند ہے۔ میرب، میرا دماغ خراب مت کرو، شاہ نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا شاہ، آپ نہیں جانتے مجھے کتنے ہی پیارے لگتے ہیں۔ اگر اجازت دے دیں گے تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ میرب بچوں کے جیسے شاہ کو بلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم میرے حصے کا پیار پرندوں پر لٹاؤ گی اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میرا کیا چلا جائے گا؟ میں تو تمہارا پیار اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ شیئر ہوتے ہوئے دیکھ کر جلس کا شکار ہو جاتا ہوں، تو پرندوں کو کیسے برداشت کروں گا؟ میری جان، اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ شاہ پلیز مان جائے نا۔ شاہدی جان، رومان شاہ، تیرے پیار نو کسے نال ونڈ نہیں سکدا۔ تیرے پیار تے تیرے وقت تے تیری روح تے تیرے سہواں تے صرف میرا حق ہے۔ وہ پیار سے میرب کے مخملی گال پر بھاری ہاتھ رکھ کے
ہاتھ کی پشت رب کرتے محبت لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب آپ انکار کر رہے ہیں؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ جی بالکل صاف صاف انکار کر رہا ہوں۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ میں ناراض ہو جاؤں گی؟ کوئی بات نہیں، میں منا لوں گا۔ میں نہیں مانوں گی، میں جان لے لوں گا۔ مجھے دھمکی مت دیں، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے منہ بسوڑتے ہوئے بولی، ہائے کیڑی جان، سونیے چڑی، پہلے ہی تیرے تے شاہ کا زوردار کہکا گونج اٹھا تھا۔ ہنسے مت، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ جانے شاہ تم غصہ مت کرو، مجھے پیار آ رہا ہے۔ میرب کے غصے پر رحمان شاہ کو پیار آ رہا تھا۔ کتنا خوبصورت تھا میرب اور رحمان شاہ کا پیار۔ میرب اور رحمان شاہ کا رشتہ ایسا تھا جس میں جذباتوں کو لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں سچ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ میرب ناراضگی سے اپنا رخ پھیر کر دوسری جانب کر چکی تھی۔ اگر میرے معصوم پرندوں کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں گے تو پتہ نہیں آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا۔ میری جان، میرا بہت نقصان ہو جائے گا، میں بتا چکا ہوں، اس لیے ضد مت کرو۔ چھوٹے چھوٹے سے پرندے آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ فضول میں آپ میرے پرندوں سے اتنی جیلسی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ میرب کو سچ میں غصہ آ رہا تھا۔ وہ شاہ سے ناراض ہو چکی تھی۔ میری طرف دیکھو۔ شاہ میرب کے مخملی گورے رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے ناراض چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جان شاہ، میں پیار میں شرکت کا قائل نہیں ہوں۔ تمہاری محبت میرا نشہ ہے۔ تمہاری محبت، تمہاری توجہ کو میں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ اتنی سی بات سمجھ لو کہ شاہ اپنی میرب کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، بے زبان پرندوں کے ساتھ بھی نہیں۔ فضول کی ضد مت کیا کرو۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، اگر کرتے تو اس طرح دلیلیں دے کر میری خواہش کو رد نہیں کرتے۔ میرب کی آنکھوں سے رمجھم برسات شروع ہو چکی تھی۔ جانشاہ، رو کر اپنے شاہ کے صبر کا امتحان مت لو۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا میرے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور تم ہو کہ بن موسم برسات شروع کر دیتی ہوں۔ شاہ نے سختی سے کہتے ہوئے اسے گود سے سر کو اٹھا لیا تھا۔ میرب کو پیار سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے آچھی لبوں سے رو کر سرخ ہوئی آنکھوں پر سیاہ پلکوں کی جھالر پر چمکتے شبنمی موتیوں کو چنتے ہوئے خماری نظروں سے دیکھا۔ میرب کی محبت میں ڈوبا ہوا رومان شاہ اس کے خوبصورت چہرے کے اتنا قریب ہو اور لبوں سے پنکھڑیوں پر گستاخی نہ ہو، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ شاہ کے ارادے بھانپتے ہوئے میرب نے غصہ ظاہر کرنے کے لیے رخ پھیرتے ہوئے شاہ کے ارادے کو ناکام بنا دیا، اور یہیں پر میرب سے غلطی ہو گئی۔ شاہ نے خماری سے لبریز آنکھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے میرب کی جانب کھل کر دیکھا۔ جانشاہ، رحمان شاہ کو ایسی گستاخی پسند نہیں، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ شاہ نے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا، یہ کر کے تم نے میرے جذباتوں کی توہین کی ہے۔ شاہ کے لہجے میں اترتی ہوئی سختی کو میرب واضح محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا تھا۔ وہ اچھی طرح سے شاہ کے نیچر سے واقف تھی۔ شاہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر جذباتوں کی توہین نہیں، اور انجانے میں وہ یہی غلطی کر بیٹھی تھی۔ سوری۔ خود سے دور ہوتے ہی شاہ کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے میرب پیار سے بولی، نہیں سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ترکی سے واپس آتے ہوئے تمہارے لیے بہت سے پرندے لے کر آؤں گا۔ تم ان کے ساتھ الگ روم میں رہنا۔ رائم اور اس کے بابا ایک ساتھ ایک روم میں رہیں گے۔ آپ مجھے خود سے دور کریں گے؟ حیرانی والی بات ہے کہ میرب یہ بات دکھی ہو کر نہیں بلکہ دانت نکالتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب تمہاری پرندوں کے ساتھ محبت تم سے سنبھالی نہیں جا رہی تو مجبوراً مجھے تو یہ کرنا پڑے گا۔ شاہ کی بات پر میرب اپنا دبایا ہوا کہہ کر روک نہیں سکی تھی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ دانت کس لیے نکال رہی ہو؟ رومان شاہ متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ تو بتاؤ، میری اتنی سیریس بات پر دانت نکال کر کیوں ہنس رہی ہو؟ کیا میری جدائی کا نام سن کر دماغ ہل گیا ہے؟ دماغ تو تب ہلے گا جب میرا شاہ مجھ سے دور ہوگا۔ میرب شاہ کے گلے میں دونوں بازو ڈالتے ہوئے پورے مان سے بولی، اچھا میں نے تو ارادہ بنا لیا ہے کہ اب تمہیں پرندوں کے ساتھ رہنے کی پوری اجازت دے دوں گا، اور میں ارادوں کا اتنا پکا ہوں، یہ بات تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ جی جانتی ہوں کہ میرے شاہ اپنے ارادوں کا بہت پکا ہے، مگر جہاں شاہ اپنی جانے شاہ سے دور ہونے کی بات کرے، ایسے ارادے شاہ کی کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں اپنے شاہ کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میرا شاہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرب کے چہرے پر رومان شاہ کی محبت کا غرور تھا۔ بیوی کو جب چاہے جانے کا غرور ہو تو اس کے چہرے کی سرخیاں دیکھنے لائق ہوتی ہیں۔ رومان شاہ قاتلانہ دبی دبی مسکراتے ہوئے خماری نظروں سے میرب کے مسکراتے چہرے کو جان لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سچی تو کہہ رہی تھی کہ شاہ اپنی میرب سے کبھی دور نہیں رہ سکتا تھا۔ دور رہنا تو دور کی بات، شاہ تو میرب سے دور ہونے کا سوچ کر بھی تڑپ جاتا ہے، تو شاہ کیسے میرب کے قریب ہوتے ہوئے اسے پرندوں کے ساتھ دوسرے روم میں رہنے دے گا؟
جب اتنا جانتی ہو کہ تم رومانچ کی پہلی اور آخری کمزوری ہو تو پھر کیوں جان بوجھ کر میرے پیار میں شراکت داری کرتی ہو؟ پیار میں شراکت ناقابل برداشت چیز ہے۔ میں نے تو شراکت نہیں کی۔ گھر میں پرندے رکھنا عام سی بات ہے، آپ ہی معصوم پرندوں سے جلس ہو کر بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ جانشاہ، نہ میرب عام چیز ہے، نہ رومان شادی محبت عام عاشقاں ورگی ہے۔ شاہ میرب دے سائے دے اتے کسی ہور دسایا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاہ پلیز۔ میرب شاہ کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے شاہ کو بولنے سے روک چکی تھی۔ شاہ کی اتنی خالص پنجابی میرب کے لیے جان لیوا تھی۔ میرب اپنے شاہ کے محبت بھرے الفاظوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ سننا چاہتی تھی، مگر شاہ کی پنجابی بہت سمجھنے کے باوجود بھی میرب کے سر سے گزر جاتی تھی۔ شاہ پلیز، جب بھی آپ اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو اپنی خالص پنجابی میں کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ پلیز آج آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اردو میں کہیں۔ لگتا ہے 2 سال دور رہ کر تم بھول گئی ہو کہ شاہ نو پیار دی گل پنجابی وچ کرن دی کر کے ہی چسان دی ہے۔ شاہ نے جھک کر میرب کے گال پر لب رکھتے ہوئے دانتوں کی چبن محسوس کرواتے ہوئے سرگوشیوں میں کہا۔ میرب میٹھی سی چبن پر مسکراتی۔ جانشاہ جی، ہو سکتا ہے مجھے واپس آنے میں کچھ دن لگ جائیں۔ سلطان سائگل کتنا کمینہ ہے یہ تو تم بھی جانتی ہو۔ وہاں کے حالات کیسے ہوں گے یہ تو ترکی جا کر ہی پتہ چلے گا۔ پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا جلد از جلد واپس آنے کی۔ اپنا اور رائم کا خیال رکھنا، تمہارے رائم کی سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو کر رہنا۔ رومانشا کے جانے والی بات پر میرب کا مسکراتا ہوا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ میری طرف دیکھو، تھوڑی کے نیچے ڈرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف دیکھنے کو کہا۔ اداسی کی وجہ؟ آپ جا رہے ہیں تو کیا میں خوشیاں مناؤں؟ میری جان، جانا ضروری ہے۔ جانتی ہو تو پھر چہرے پر اداسی کیوں؟ شاہ مت کریں ورنہ میں رو دوں گی۔ میری جان کو یہ کام بہت اچھی طرح سے کرنا آتا ہے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ سوچ لو، اب اگر تم روئی تو جان نکالنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ہر وقت جان نکالنے کی دھمکیاں مت دیا کریں، آپ کے بغیر میرب کی جان کسی کام کی نہیں ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، جلدی سے مسکرا کر دکھاؤ۔ وعدہ کرتا ہوں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، تمہارے بغیر میرا بھی ایک دن سولی پر لٹکتے ہوئے گزرے گا۔ شاہ پیار سے میرب کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ میری جان کیا سوچ رہی ہے؟ میرب کو گہری سوچتی ہوئی نظروں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے شاہ نے ایک سوال کیا تھا۔ شاہ، آپ اسی جگہ واپس جا رہے ہیں جہاں پر ہماری جدائی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سرزمین پر ہم 2 سال کے طویل عرصے کے لیے جدا ہو گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی گزرے ہوئے اذیت ناک وہ ہجر کے 2 سال کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا نہ کرے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ میرب کو اپنے شاہ سے جدا ہونا پڑے۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، خدا اپنے بندے کو اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنا اس کا کمزور بندہ برداشت کر سکے۔ بھول جاؤ وہ جدائی کے 2 سال، بھول جاؤ وہ درد بھرے لمحوں کو۔ انشاءاللہ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم دل سے ہر ڈر کو نکال دو۔ میرب کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر محبت بھرے لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشیاں اتار رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیسے میں اپنے شاہ کے سے بدگمان ہو گئی؟ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میرا شاہ کبھی کچھ غلط کر سکتا ہے؟ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ مجھے تو خود پر فخر محسوس کرنا چاہیے تھا۔ کہاں ملے گا ایسا چاہنے والا شاہ جو اپنی بیوی کی عزت پر اپنی اکلوتی اولاد کو قربان کر دے؟ ایسا تو صرف میرب کا شاہ ہی کر سکتا تھا۔ میرے شاہ جیسا کوئی نہ ہے نہ ہوگا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ میرب کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا بے تحاشا پیار شاہ کے مضبوط دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ میرب کی مخملی ہتھیلی شاہ کے سخت داڑھی والے گال پر نرماہٹ بھرے لمس چھوڑ رہی تھی۔ جانے شاہ، اس وقت کو مت یاد کرو، گزرا ہوا وقت سوائے تکلیف کے کچھ نہیں دے گا۔ ہمارے آج کو یاد رکھو جس میں تم ہو، میں ہوں، ہمارا بیٹا ہے اور ہماری ساری خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔ اور شرمندہ ہونے کے بجائے مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرو تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ شاہ کا لہجہ شوق ہونے لگا تھا۔ شاہ کے خوبصورت چہرے پر شوق سی مسکراہٹ میرب کے لیے جان لیوا تھی۔ میرب، میری محبتیں کل بھی آپ کے لیے تھیں، آج بھی آپ کے لیے ہیں اور ہمیشہ آپ کے لیے ہی رہیں گے۔ میرب کے لیے رومان سے بڑھ کر نہ کچھ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، ذرا اس گل دا ثبوت ایتھے دیو۔ شاہ آتشی لبوں پر شہادت کی انگلی جمائے آنکھ کو ونک کرتے ہوئے شوخ انداز سے بولا۔ میرب نے شرما کر آنکھیں بند کر لی۔ جانے شاہ، کہیں شرمانا ایک دن آپ کے لیے مشکل پیدا کر دے گا۔ آنکھیں کھولے اور اظہار محبت یہاں پر کرے، ورنہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پہلے آنکھیں بند کریں۔
ایسا کچھ نہیں ہونے والا، نہ تو میں آنکھیں بند کروں گا اور نہ ہی تمہیں کرنے دوں گا۔ آنکھیں بند کر کے کون کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں۔ آنکھیں بند کریں ورنہ میں نہیں کروں گی۔ تو مت کرو، میں خود کر سکتا ہوں۔ شاہ بغیر موقع دیے پنکھڑیوں پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ سانسوں میں سانسیں الجھائے ہوئے محبتوں کا حساب پورا کر رہا تھا۔ رحمان شاہ کے پیار کی ساری حدیں میرب پر شروع ہوتی اور میرب پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ ایسا شخص جس کے لیے محبت کا مطلب جان تھا، جس کی قسمت میں ایسا حسین تحفہ لکھا گیا ہو، وہ لڑکی کیوں نہ خود پر ناز کرے۔ رحمان شاہ کی صبح کا پہلا خیال ہے میرب، رحمان شاہ کی رات کی آخری یاد ہے میرب۔ رحمان شاہ اور میرب عاصم کے ہمراہ ترکی پہنچ چکے تھے۔ ہارون سائیکل کے گھر پر کیا تھا تینوں نے گھر پر سٹے کیا تھا۔ تینوں نے رحمان شاہ پر یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر ہارون نے بہت زیادہ فورس کرتے ہوئے انہیں اپنے گھر پر رکنے کو کہا تھا۔ ریشم بھی یہی چاہتی تھی۔ ہارون سائیکل، رحمان شاہ، شاہمیر اور عاصم سب ہارون کے خوبصورت لان میں بیٹھے ہوئے سلطان سائیکل سے شفا کو آزاد کروانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ریشم کچن میں سب کے لیے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ ترکی کا موسم ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا تھا۔ خوبصورت گارڈن کے بیچوں بیچ رکھے ہوئے اسکن کلر کے لیدر کے صوفوں پر سب براشوان ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارد گرد رنگ برنگے پھولوں کی خوبصورت کیاریاں تھی۔ پھولوں کو ترتیب سے بہت خوبصورتی سے ساتھ لگایا گیا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی چلتی ہوئی سمندری ٹھنڈے ہوائیں جسم میں ٹھنڈ کی سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ مگر ترکی کا موسم لوگ انجوائے کرنا چاہتے تھے، اس لیے لوگ باہر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ترکی کے خوشگوار موسم میں باہر لان ایریا میں بیٹھ کر گرم گرم چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ لیجیے آپ لوگوں کی چائے۔ ریشم چائے کی ڈش شیشے کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ریشم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ریشم کو اپنی بہن سمجھنے والے شاہمیر اور رحمان شاہ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ریشم یہاں پر بہت خوش ہے۔ ریشم اندر جانے لگی تھی کہ ہارون نے ریشم کو وہیں پر سب کے بیچ بیٹھنے کو کہا۔ ریشم خاموشی سے سر پر رکھے ہوئے دوپٹے کو صحیح کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ریشم سب کو چائے کے ساتھ سنیکس وغیرہ سرو کرنے لگی۔ ہارون، میرے خیال سے تمہیں ایک بار سلطان سائیکل کی بات مان لینی چاہیے۔ جب تک تم سلطان سے بات نہیں مانو گے، سلطان ہمیں کبھی بھی شفا تک نہیں پہنچنے دے گا۔ شاہمیر نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ شاہمیر، میں سلطان کی بات نہیں مان سکتا۔ سلطان جو چاہتا ہے میں ویسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہارون نے صاف انکار کر دیا۔ ہارون، سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیں شفا تک پہنچنا ہے اور شفا تک پہنچنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ شاہمیر، آپ شاید سمجھ نہیں رہے ہیں کہ سلطان مجھے شفا تک رسائی کس قیمت پر دے گا۔ میں فون پر آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا ہوں، پھر آپ مجھے یہ کرنے کا کیسے بول سکتے ہیں؟ شفا عاصم شاہ کے نکاح میں ہے، سلطان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں بس سلطان کو یہ یقین دلانا ہے کہ تم شفا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو، مگر تمہیں شفا کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ جب سلطان تم پر یقین کرنے لگے گا، تم شفا کو کسی محفوظ جگہ پر لے آنا، اس کے آگے میں سب سنبھال لوں گا۔ ہم چاہ کر بھی سلطان کے گھر پر جا کر شفا کو آزاد نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ سلطان وہاں پر بہت پاورفل ہے۔ شاہمیر بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں شاہمیر کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ رحمان شاہ نے شاہمیر کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ عاصم شاہ پوری طرح سے خاموش تھا۔ وہ کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے اپنی شفا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس وقت عاصم شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا شفا تک پہنچنے کا طریقہ کیسا بھی ہو۔ ریشم نے سب کے آگے چائے کرتے ہوئے اپنا کپ اٹھا کر خاموشی سے لبوں کو لگا لیا تھا۔ ریشم سب کچھ خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف پلاننگ کے تحت ہارون کو شفا تک پہنچایا جا رہا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں ریشم کے دل میں درد کی ایک عجیب سی لہر اٹھ رہی تھی۔ ایسا احساس تھا جیسے اس کی قیمتی چیز اس کے پاس جا رہی ہو۔ ہارون جو بظاہر رحمان شاہ اور میرب سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں ریشم کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو بخوبی دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ریشم کے دل میں کیا ہلچل ہے۔ ہارون کو اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ریشم کے حواسوں پر چھانے لگا ہے۔ کافی بحث کے بعد ہارون کو سلطان سائیکل کی بات ماننے پر آمادہ کر لیا گیا تھا۔ ریشم بیٹا، پلیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنی رضامندی سے ہارون کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہیں؟ ریشم سے ہارون کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ نظریں چکائے خاموش تھی۔ بیٹا، ایک بات ذہن میں رکھ کر فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ سوچ کر اپنا فیصلہ سنانا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا بھائی بیٹھا ہے۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے لیے وہ فائنل ہوگا۔ رحمان شاہ کے لہجے میں بڑے بھائیوں والی شفقت تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے ریشم کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی بغیر کسی لالچ کے کسی کو اتنا تحفظ کیسے دے سکتا ہے۔
آج کے دور میں لوگ خونی رشتوں کی قدر نہیں کرتے اور یہاں پر زبان سے بنائے ہوئے رشتے کو سامنے بیٹھا شخص اتنی عزت دے رہا تھا۔ ریشم بیٹا، ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے رومان شاہ نے دوبارہ سے کہا، جی میں نے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ وہ بہت کم آواز میں بولی تھی۔ ہارون کے دل میں نے سکون کا سانس لیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ منتظر تھا کہ کب ریشم سب کے سامنے نکاح کی حامی بھرے۔ یہ وقت، یہ لمحہ ہارون کے لیے بہت قیمتی تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گہری سانس لے چکا تھا۔ شاہ نے کھڑے ہوتے 2 قدم آگے بڑھا کر سامنے بیٹھی ہوئی آسم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ آپ دونوں کا نکاح مبارک ثابت ہوگا۔ رومان شاہ کے پیچھے باقی سب نے بھی انشاءاللہ کہا تھا۔ نیک کام میں دیر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ فوراً اسی قاضی کو بلایا گیا اور نکاح کی مبارک رسم کو ادا کر دیا جانا چاہیے۔ شاہمین نے نیک کام میں تاخیر نہ کرتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ بالکل، میں بھی اس بات پر رضامند ہوں۔ سب سے پہلے اس نیک کام کو پورا کرنا چاہیے، رومان شاہ نے ہارون کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریشم وہاں سے اٹھتی ہوئی گھر کے اندر جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب کو بلا لیا گیا۔ قاضی کے ساتھ چند اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ہارون، سائیگل اور ریشم کا نکاح بڑی سادگی سے ہو گیا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مٹھائی سے منہ میٹھا کروایا گیا۔ نکاح کے 3 بول ادا کرتے ہی ریشم ہارون سائیکل بن چکی تھی۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے خوبصورت جذباتوں سے لبریز تھے۔ رومان شاہ شاہمیر اور عاصم کو مناسب نہیں لگا کہ اس کے لیے وہ ہارون کے سے زبردستی اجازت لیتے ہوئے رومان شاہ کے اپارٹمنٹ میں اسٹے کرنے کے لیے نکل گئے تھے۔ رومان شاہ کا ترکی میں اپنا بہت اچھا گھر تھا، جہاں رومان شاہ میرب اور رائم کے ساتھ رہا کرتا تھا، مگر اس حادثے کے بعد سب خراب ہو گیا۔ صرف یادیں ہی رہ گئی تھی، کچھ اچھی یادیں اور کچھ بری، جن کو وہ یاد تک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہارون کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کرتا ہوا ہارون سب کے جانے کے بعد دروازہ بند کرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج اس کے جذبات پہلے جیسے نہیں تھے۔ سب کچھ نیا نیا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج یہ احساس اسے بہت پرسکون کر رہا تھا۔ ریشم اس کی ہو چکی ہے۔ اس کے قدم ریشم کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دل میں جذباتوں کا شور تھا، نظریں اسے دیکھنے کو بے قرار تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے ریشم کے روم میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر پاؤں لٹکائے ہاتھ گود میں رکھے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شرم و حیا اس کے مخملی رخساروں کو سرخ کر رہی تھی۔ ہارون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلتے ہوئے ریشم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ گھبرا کر ہارون کے پاس سے سرکتے ہوئے تھوڑا دور ہو گئی تھی۔ نکاح مبارک ہو مسز ہارون۔ وہ مسکراتی ہوئے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے پیچھے سے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے واپس اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ خیر مبارک کہنا چاہتی تھی، مگر حلق میں اٹکی ہوئی گھبراہٹ کو حلق سے اتارنے میں ناکام ہوتے ہوئے وہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہارون اس کے چہرے پر حیا کے رنگ گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مسز ہارون، ایزی ہو جائیں۔ میں وہی ہارون ہوں جو اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ پر شوق ہوتے ہوئے کمر پر دباؤ بڑھاتے اسے اپنے اور بھی قریب کر چکا تھا۔ ہارون کا اتنا قریب ہونا ریشم کو اور بھی گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ویسے نکاح کے بعد منہ میٹھا کرنے کی رسم ہوتی ہے، نہ تو ابھی تک میں نے آپ کا منہ میٹھا کروایا، نہ آپ نے میرا۔ میرے خیال سے اس رسم کو ادا کر لینا چاہیے۔ اس کے کندھے پر اپنا کندھا مارتے ہوئے وہ شرارتی انداز سے بول رہا تھا۔ ریشم بچی نہیں تھی۔ ہارون کی بات کا مفہوم اسے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا۔ وہ شرم سے لال انگارہ ہوتے وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی۔ اپنے عمل کو یقینی بنانے کے لیے وہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہوئی جانے کو تیار تھی۔ ہارون اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام کر واپس اپنے قریب بٹھا چکا تھا۔ اس کی کوشش پوری طرح سے ناکام ہو چکی تھی۔ پلیز، وہ پلکیں جھکائے گھبرا کر بولی، پلیز خاموشی سے بیٹھی رہیں، اپنی خوبصورت ہو چکی ڈیوی کو جی بھر کر دیکھنے تو دیں، اس احساس کو جینے تو دیں کہ آپ میری ہو چکی ہیں۔ ریشم کو وہ دونوں بازوں کے حصار میں مضبوطی سے کستے ہوئے سے اپنے مضبوط سینے میں چھپا کر آنکھیں بند کیے خوبصورت احساس کو محسوس کر رہا تھا۔ ہارون کے مضبوط سینے میں چھپ کر ریشم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ محفوظ ہو چکی ہے۔ ہارون کی محبت کی تپش ریشم تک پہنچ رہی تھی۔ ریشم کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتے، وہ ریشم کی بند آنکھوں کو چومتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو نہار رہا تھا۔ اس کی نظریں ریشم کی خشک پنکھڑیوں پر جا رہی تھی۔ خشک پنکھڑیوں پر بے اختیار لب رکھتے وہ کماری سے مدہوش ہوتا چلا گیا۔ ہارون کے گرم ہونٹوں کی تپش سے ریشم کی خشک پنکھڑیاں جل رہی تھیں۔ ہارون کے لب ریشم کی خشک پنکھڑیوں کو نمی سے بھرا محبت سے جام پلا رہی تھی۔ وہ تو ریشم کو ابھی ٹائم دینا چاہتا تھا، مگر ہارون کا دل بے قابو ہوا تو ہوتا ہی چلا گیا۔
ترکی کے شہر استنبول میں رات کی ٹھنڈی ہواؤں کو گواہ بناتے ہوئے ہارون ریشم کے لبوں پر محبت کی داستان لکھ رہا تھا۔ ہارون کے ہر لمس میں ریشم محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ نکاح کے پاکیزہ رشتے میں بند کر دونوں ایک ہو چکے تھے۔ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت تو ملی، دونوں ایک دوسرے کے میں کھو گئے۔ محبت کا گہرا سمندر دونوں کو اپنے ساتھ گہرائیوں میں بہاتا لے گیا۔ ہارون کے جذباتوں کی تپش ریشم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ریشم ہارون کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی جھٹکے سے دور ہوئی، سانسوں کو بحال کرتی ہوئی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر مضبوط سینہ رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ پیر باندھے ٹوٹی تھوڑی سے اس کے کندھے پر رکھے ہوئے اس کے قریب آن کھڑا تھا۔ مسز ہارون، آپ میری ہیں، آپ کو ہمیشہ اپنا قیمتی سرمایہ بنا کر سنبھال کر رکھوں گا۔ ہر قدم پر میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ چاہیں گی تو یہیں سے قدم پیچھے لے جاؤں گا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی مخملی گالوں پر سخت بیئرڈ والے گال رگڑتے ہوئے میٹھی سی چبن محسوس کرواتے کانوں میں سرگوشیاں اتار رہا تھا۔ ہارون کی محبت پر ریشم کو یقین آنے لگا تھا۔ یہ تو اس کے اندر کی گھبراہٹ تھی جو اسے ہارون کے قریب نہیں ہونے دے رہی تھی۔ آج کا مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں عورت آج بھی یہی سننا چاہتی ہے کہ شوہر کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، زندگی میں کبھی کسی موڑ پر تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں ہم دونوں مل کر رہیں گے، ہر مشکل کا سامنا ایک ساتھ مل کر کریں گے۔ عورت کے لیے آج بھی یہ باتیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ ہارون کی باتیں ریشم کی گھبراہٹ کو کم کر رہی تھی۔ ریشم اس کے سینے میں سر چھپائے ہوئے خود کو اور اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ہارون ریشم کو جھک کر باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس کا سر نرمی سے تکیے پر رکھتے چہرہ اس کے چہرے پر جھکائے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ سنیں، آپ کا فون آ رہا ہے، پلیز اٹھ جائیں۔ کیا آپ اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ ریشم کب سے ہارون کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہارون ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اب سوتے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، مگر جو پہلے ہی جاگ رہا اس کو کوئی کیسے جگا سکتا ہے؟ ہارون جاگ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر نہ تو اٹھنا چاہتا تھا اور نہ ہی ریشم کو اپنی حراست میں اسے آزادی دینے کے حق میں تھا۔ ریشم اس کی مضبوط باہوں کے حصار میں قید تھی۔ آپ کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی، یا آپ میرا جواب نہیں دینا چاہتے؟ جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ آنکھیں بند کیے ریشم کی پشت پر وسیع سینہ مضبوطی سے رکھے ہوئے بازوؤں کے حصار میں قید کیے ہوئے لیٹا تھا۔ جواب کیوں نہیں دینا چاہتے؟ وہ پریشان سی ہو کر بولی۔ آپ کو تب تک جواب نہیں ملے گا جب تک آپ مجھے میرے نام سے نہیں بلائیں گے۔ ہارون نے مخملی شفاف گردن پر گہرا لمس چھوڑتے ہوئے آنکھیں بند کیے کہا، کب سے آپ کا فون آ رہا ہے، پلیز فون اٹھائے۔ آپ پہلے میرا نام لیجیے۔ میں آپ کا نام نہیں لے سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ تو کہاں لکھا ہے کہ نام لینے سے عزت کم ہو جائے گی؟ پلیز ضد کم کریں، ضد مت کریں، میں آپ کا نام نہیں لینا چاہتی۔ مسز ہارون، نام تو لینا پڑے گا، کیونکہ میں آپ کے ان خوبصورت لبوں سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی کروٹ اپنی جانب کرتے ہوئے چہرہ اس کے چہرے پر جھکائے ہوئے تھا۔ اچانک سے ہارون کی نظر اس کی شفاف گردن پر چمکتے ہوئے دھبوں پر گئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ میری بات پر دھیان دیں اور مجھے میرے نام سے بلائیں، اس کے بعد ہی میں فون اٹھاؤں گا۔ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے گا جو مجھ سے بات کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ آپ اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نام نہیں لوگی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میرا نام لے کر میری خواہش کو پورا کر دیں گی تو آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ میری دادی اماں کہتی تھی اچھی بیویاں اپنے شوہروں کو ان کے نام لے کر نہیں بلاتی، مگر جب شوہر خود ضد کرے اپنا نام لے کر بلانے کو کہے تو اچھی بیویوں کو شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ جلدی سے مجھے میرے نام سے بلائیں تاکہ میری شدت والی خواہش پوری ہو جائے۔ مجھے آپ کے بھائیوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ آپ جانتی ہیں شفا، وہ سلطان سائگل کے چنگل میں ہے، اسے آزاد کروانا میری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے میرے نام سے نہیں بلائیں گی۔ ہارون، آپ کو پتا ہے آپ بہت ضدی ہیں۔ جی پتا ہے، آپ میری بات کو گھمائے مت، میرا نام لے۔ میں آپ کا نام لے چکی ہوں۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ میں شرارتی نظریں چکائے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کب لیا میرا نام؟ مجھے تو نہیں پتا چلا۔ تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو کیوں پتا نہیں چلا؟ اچھا جی، ہاں جی، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ سے میرا نام لے لیں۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ انکار کی صورت میں سزا بھی مل سکتی ہے۔ منظور ہے، بہت بہادر ہیں۔ الحمدللہ۔ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کس بات کے لیے؟ سزا کے لیے۔
اس سے پہلے کہ ریشم ہارون کی بات کا مطلب سمجھ پاتی، اس کی سانسوں کو لبوں کی دیوار سے رکھ چکا تھا۔ خوبصورت سی سزا دیتے ہوئے وہ پیچھے ہوتا ہوا فون اٹھا کر اپنے کان کو لگا چکا تھا۔ ہما، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جیسے آپ کو نہیں پتا کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر ہما کچن میں بچوں کے لیے نوڈلز کے لیے سبزیاں کاٹتے ہوئے ڈاکٹر شاہ زیب کو پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے بول رہی تھی، اس کو چھوڑو، اس پر غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف دیکھو۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے ڈاکٹر ہما کے ہاتھ سے چھری پکڑ کر سائڈ پر رکھتے ہوئے فائنلی بیچاری سی بے زبان گاجر پر ہوتے ہوئے ظلم کو روک دیا، ورنہ آج بیچاری گاجر کی تو خیر نہیں تھی، جس کے ٹکڑے ضرورت سے زیادہ ہی چھوٹے کرتے ہوئے ڈاکٹر ہما اپنا سارا غصہ اس پر نکالتی جا رہی تھی۔ چھوڑے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ ڈاکٹر ہما شاہزیب کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے دور ہو گئی تھی۔ چھوڑوں گا تو کسی قیمت پر نہیں، جب تک پتہ نہ لگا دو کہ آخر تم اتنی آگ بگولا کس بات پر ہو، تب تک چین تو مجھے بھی نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر شاہزیب نے ہما کو جھٹکے سے اتارتے ہوئے کندھے پر ڈال دیا۔ لمبے چوڑے ڈاکٹر شاہزیب خان نے ٹوٹل ہما کو اپنے مضبوط کندھے پر ایسے ہی اٹھا رکھا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ چھوڑے، مجھے آپ کے ساتھ روم میں نہیں جانا، مجھے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے۔ جب تک مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا، آپ کے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ کے لیے گناہوں کی سزا میرے بچے کیوں بھگتیں؟ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہوں۔ آپ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہو کر ہی اغوا کرنے والے رکھتے چھوڑ دیں۔ میری پیاری ڈاکٹر صاحبہ، میرے پڑھے لکھے ہونے پر تنقید بعد میں کر لینا، پہلے مجھے بتاؤ تمہارا موڈ کل سے کس بات پر خراب ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب ہما کو روم میں لا کر پاؤں کی ٹھوکر لگاتے دروازہ بند کر چکا تھا۔ ہما کے پشت دروازے سے لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ اطراف میں رکھے راہ فرار روک کے کھڑا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اتنے معصوم نہیں جتنا آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے غصہ کس بات پر ہے۔ وہ غصے میں چھٹپٹا کر ڈاکٹر شاہ زیب سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر شاہ زیب اس کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ارادوں کو ناکام بنا چکا تھا۔ مجھ سے اس طرح زبردستی مت کیا کرے، جب کہہ رہی ہوں کہ دور رہیں تو دور ہو جائیں پلیز۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ ڈاکٹر ہما اس طرح غصہ نہیں کرتی تھی، اس کے غصے کی وجہ کیا تھی وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے نمی اترتے ہوئے گالوں پر بہنے لگی تھی۔ ہما، ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اتنی خفا ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں قسم کھاتا ہوں مجھے نہیں اندازہ کہ تم کیوں ناراض ہو۔ ہما کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہزیب سچ میں پریشان ہو چکا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ سچ میں اتنے معصوم ہیں یا مجھے اریٹیٹ کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہما لفظوں کو پیستے ہوئے شدید غصے سے شاہزیب کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ یار، میں سچ میں معصوم ہوں، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہزیب کے لبوں پر شرارت سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جی، معصوم تو آپ ہیں، اسی لیے تو ڈاکٹر یاسمین آپ کے ساتھ چپک رہی تھی اور آپ کو اس سے چپکنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کو اب سمجھ آیا کہ اس کی بیوی تو کس بات پر غصہ چڑھا ہوا ہے۔ او مائی گاڈ، میری پٹھانی مجھ پر شک کر رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کیسے پتہ چلتا آپ کو؟ تو اس کے ساتھ کافی مصروف نظر آتے ہیں آج کل، آپ کو بس اس کے سوا کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں آتا نظر۔ ظاہر سی بات ہے، خوبصورت ہے، ینگ ہے، اور اوپر سے چپکو بھی تو بیوی کیوں نظر آئے گی؟ وہ غصے سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ شاہزیب اس کی شکل دیکھتے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی حد سے زیادہ جیلس ہو کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی شاید کھو چکی تھی، ورنہ ڈاکٹر شاہزیب پر تو نہ کبھی شک کرتی تھی اور نہ ہی اس انداز سے بات کرتی تھی۔ 1 سیکنڈ، تمہیں لگتا ہے میں ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے اور آپ اس کے فلرٹ کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر ہما نے بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ جب کوئی خود سے قدم بڑھا رہا ہو تو میرے خیال سے روکنا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر شاہزیب جان بوجھ کر ہما کو تنگ کرنے کے لیے یہ بول رہا تھا۔ آپ کتنے بے شرم ہو گئے ہیں، میرے سامنے ایسی بات کرنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ ڈاکٹر ہما غصے سے ڈاکٹر شاہزیب کا سینہ زور زور سے پیٹتے ہوئے چلائی، سوری مذاق کر رہا ہوں، میری پاگل پٹھانی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین صرف میری اچھی دوست ہیں جو یونی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت امریکہ جیسی آزاد خیال ماڈرن کنٹری میں گزرا ہے، اس لیے وہ تھوڑی اوپن مائنڈیڈ اور بولڈ ہے، اور دل کی بری نہیں ہے۔ پلیز اس کے لیے غلط مت سوچو۔ شاہزیب اس کی طرف داری کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میں کچھ کر گزروں گی۔ میں تو چاہتا ہوں تم کچھ کرو، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں میری جان، میں تو رومانس کے موڈ میں ہوں۔ نئی بات نہیں، آپ ہمیشہ ایسے موڈ میں رہتے ہیں۔ قدر کیا کرو رومانٹک شوہر کی، ڈاکٹر شاہزیب نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔
रोमांटिक नहीं, एक्स्ट्रा रोमांटिक। डॉक्टर हुमा ने आंखों को छोटा करते हुए घूर कर देखते हुए तंज से कहा, जब ये इल्जाम लग ही गया है हम एक्स्ट्रा रोमांटिक हैं तो मेरे ख्याल से इस बात का पूरा भरपूर फायदा उठा लेना चाहिए। शाहजेब हुमा की नाजुक पंखुड़ियों पर झुकते हुए पूरी शिद्दत से कैद कर चुका था। वो चटपटा कर आजादी की नाकाम सी कोशिश करते हुए हलकान हो रही थी। शायद वो भूल गई थी कि वो खान की हिरासत में है, वो चाहकर भी आजादी का मुकद्दर नहीं बन सकती थी। पंखुड़ियों से शुरू होता मोहब्बत का सफर इसकी नाजुक सी जान पर भारी पड़ता जा रहा था। हारून, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि तुमने शिफा के साथ निकाह करने के लिए रजामंदी का इजहार किया है। सुल्तान साइकिल अपने बेटे को गले से लगाते हुए खुशी का इजहार कर रहा था। इसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि हारून शिफा से निकाह के लिए मान गया है। हारून की मजबूरी के तहत अपने बाप के गले लगा हुआ था। वो आज भी सामने खड़े शख्स से इतनी ही नफरत करता था जितनी कल करता था। अगर शिफा इसी कैद में ना होती तो वह शख्स को झटक कर खुद से दूर कर देता। हारून की नफरत बेफजूल में नहीं थी। सुल्तान साइकिल ने जो अपने बेटे के साथ ऐसा किया तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता था। अपने मासूम से बेटे की मोहब्बत पर गंदी नजर रखी जिसकी बेटी की उम्र की थी। इसकी इज्जत को तार तार किया। वो लड़की ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने अपने हाथों से अपनी जान दे दी। हारून इस लड़की की से शादी करना चाहता था। इस रात इस लड़की को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए आया था। हारून नहीं जानता था कि इसका ये अमल इसका गुनाह बन जाएगा। आपके बाप ने इसकी मोहब्बत को अपने हवस का निशाना बनाते हुए हमेशा हमेशा के लिए से दूर कर दिया। ऐसे बाप से ऐसा बेटा नफरत करे तो गलत ना होगा। आज किसी लड़की को बचाकर इसके शौहर के पास भेजने के लिए हारून को मजबूर होकर इस शख्स के पास आना पड़ा था। क्या मैं शिफा से मिल सकता हूँ? हारून ने खुद को सुल्तान से आजाद करते हुए कदम पीछे लिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिल सकते हो, मगर इससे पहले तुम्हें इस रेशम को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा ताकि मुझे यकीन आ जाए कि तुम मेरे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हो। हारून को हैरानी नहीं हुई थी सुल्तान की बात पर। वो अच्छी तरह से जानता था कि सुल्तान ये बात जरूर करेगा, इसलिए हारून सोच कर आया था कि इसे क्या करना है और क्या कहना है। आप बेफिक्र रहें और वो यहाँ से जा चुकी है। रमान शाह इसे मेरे पास लेकर गया है। आप चाहें तो मेरे घर पर किसी को भी बेचकर पता लगवा सकते हैं। ऐसा क्यों? सुल्तान ने मतलाशी नजरों से देखते हुए पूछा। क्योंकि इन्हें यकीन नहीं था कि मैं कभी इस लड़की के साथ मुखलिस हो सकता हूँ। आखिर में आपका बेटा और आप मुझे आप जैसा ही समझते हैं। मेरे लाख यकीन दिलाने पर भी वो यकीन करने को तैयार नहीं थे, तो मजबूरन मुझे रेशम को ना चाहते हुए भी भेजना पड़ा। हारून ने बहुत अच्छा दाव खेला जिस पर सुल्तान को कुछ कुछ यकीन आ गया। हारून के लिए इतना ही काफी था कि सुल्तान ने थोड़ा बहुत इस बात पर यकीन कर लिया था। सुल्तान ने इसके लिए यकीन कर लिया क्योंकि ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस थे। सुल्तान रोमान शाह की फितरत से वाकिफ था। वो किसी लड़की की इज्जत पर कभी समझौता नहीं कर सकता था। परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम शिफा को अपनी बीवी बनाकर मुझ पर और मेरी इज्जत पर एहसान कर रहे हो। फिर भी अगर तुम्हें रेशम चाहिए होगी तो इसे लाकर तुम्हारे कदमों में डलवा दूंगा। रख लेना अपनी रखेल बनाकर। तुम्हारे निकाह पर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम होगा। मेरा बेटा किसी चीज पर हाथ रखे और सुल्तान साइकिल अपनी बेटी की वो ख्वाहिश पूरी ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? सुल्तान ने तकब्बुर भरे अल्फाजों में फिर से इस लड़की की तौहीन कर दी थी जिसको वो अपनी बीवी अपनी इज्जत बना चुका था। इस लड़की को बेतहाशा प्यार करने लगा था। हारून ने हाथों की मुट्ठियों को गुस्से से भींच रखा था। इसकी मजबूत हाथों की नसें उभरने लगी। वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहता था, वरना इससे ज्यादा खुद पर जब्त नहीं कर सकता था। प्लीज शिफा, मेरे लिए मुलाकात करवा दीजिए। शिफा से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। मैं इससे मिलना चाहता हूँ ताकि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। तुम जब चाहो शिफा से मिल सकते हो। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। कोई मेरे बेटे का रास्ता नहीं रोकेगा। सुल्तान ने दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुल्तान के लिए आज बहुत खुशी का दिन था। इसे लग रहा था इसका बेटा इसके नक्शे कदम पर चल निकला है। वो सोच रहा था अब तो इसके बारे न्यारे हो जाएंगे। सच कहते हैं शातिर से शातिर इंसान भी औलाद के हाथों बेवकूफ बन जाता है। जैसे इस वक्त हारून की बातों में आकर सुल्तान बेवकूफ बन चुका था। मैं शाम को शिफा से मिलने जाऊंगा, लोकेशन भेज दीजिएगा। वो कहता हुआ वहां से निकल गया। सुल्तान जो कुछ रेशम के बारे में कहा था इस बात को सोचते हुए गाड़ी के अंदर बैठते ही हारून ने गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर जोर से मारा। वो 100 की स्पीड से गाड़ी सुल्तान के घर से निकालते हुए सड़क पर भगाकर ले जा रहा था। मैम, आपसे हारून साहब मिलने आए हैं, मुलाजमा ने रूम में आकर बताया। क्यों? मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो घबराते हुए बोली। पता नहीं मैम, मुझे जो हुक्म हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। मुलाजमा ने मौदबाना अंदाज से नजरें झुकाए हुए जवाब दिया।
प्लीज आप इनको कह दें मैं इनसे नहीं मिलना चाहती। वो डरी हुई थी। मुलाजमा को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि शायद वो इसकी कोई हेल्प कर सके। माफ कीजिएगा मैं ऐसे इनको ये कह सकती हूँ, शायद आप नहीं जानती, वो सुल्तान साहब के बेटे हैं। मुलाजमा की आंखों में सुल्तान साइगल का डर साफ दिखाई दे रहा था। प्लीज आप जाकर इनको कह दें मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं मिल सकती। शिफा इल्तिजाई लहजे में मुलाजमा को बोल रही थी। आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं कोई जिन तो नहीं हूँ जो आपको निकल कर खा जाऊंगा। भारी आवाज शिफा के समाज से टकराई। नौकरानी दरवाजे से साइड पर होती हुई वहां से जा चुकी थी। खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक थ्री पीस में मलबूस शख्स रूम के अंदर दाखिल हुआ और शिफा शिफा समझ गई थी कि हारून साइकिल है। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। मैं अपने शौहर से कभी बेवफाई नहीं करूंगी। शिफा मर तो सकती है मगर आसिम शाह के अलावा किसी की नहीं हो सकती। वो अपनी जगह से उठकर अपने कपड़ों को दुरुस्त करते हुए हारून से दूरी बनाए दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। इसकी आंखों में अपनी इज्जत को खो देने का डर था, अपने शौहर से दूर हो जाने का डर था। हारून को खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि इसकी वजह से ये एक लड़की इस कदर खौफजदा है। प्लीज शिफा रिलैक्स हो जाएं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ, इजी होकर बैठ जाएं। हारून सोफे की जानिब इशारा करते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मुझे ना तो आप पर यकीन है ना आपकी बात पर। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।